الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر اس اجتماع میں شامل رہوں گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ یہ پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں نبی آپ کو بیان کی۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اس ارشاد میں اس طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کے دل میں خدا تعالیٰ کا نور داخل ہوتا ہے، یعنی اوپر جو ہم نے بیان سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو اس میں خدا کا ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور داخل ہوتا ہے تو دل میں وسعت اور انشراح پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نور اور خیال کے بندے میں آنے کی کیا علامت ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس فانی دنیا سے کنارہ کشی، آخرت کی طرف رجوع، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کو عبادت کی توفیق عطا فرمانا بہت اہم ترین چیز ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق یہ جسے اللہ عطا فرمائے اسے ہی ملا کرتی ہے۔ بڑے نصیبوں والا ہے، بڑی قسمت والا ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے، اور یہ بڑی کرم کی بات ہوتی ہے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی۔ اس میں کوئی بندے کا کمال نہیں ہوتا، نا نیور پاسبل ہی نہیں ہے، کمال ہے ہی نہیں بندے کا اس کے اندر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں یہ خیال عطا کرنا کہ تو عبادت کر میری، یہ اس کا کرم ہے۔ توفیق عطا کرنا یہ اس کا کرم ہے۔ یعنی یہ کتنی اہم بات میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ارادہ فرمائے کہ اس کو عبادت کی توفیق دینی ہے، اور آپ کی میری بے بسی اور محتاجی کیا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے؟ اور ہم دیکھیں کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہوتا ہے اچانک عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اور ایک شخص بالکل عبادت سے دور ہوتا ہے، مسجد کے قریب آ نہیں رہا ہوتا، اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد کا راستہ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے، اس کی کرم نوازی، وہ جس پر چاہے عبادت کے دروازے کھول دے، اس کی بے نیازی ہے، وہ جس پر چاہے عبادت کے دروازے بند کر دے، ریاضت کے دروازے بند کر دے، وہ جس سے چاہے عبادت کی لذت عطا کر دے، جس سے چاہے عبادت کی لذت واپس لے لے، اس کی مرضی ہے۔ بندے کو ہر وقت اس کی بارگاہ میں محتاج بن کر حاضر رہنا چاہیے اور اس سے اس کی کرم کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے، اور جب بھی اسے ایک بار بھی سبحان اللہ بھی ادا ہو جائے تو اسے اس سبحان اللہ کہنے پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا یہ تیرا کرم تھا جو میری زبان سے تیری پاکی اور تیری حمد اور تیری تعریف بیان ہوئی ہے، ورنہ میری زبان اس قابل ہے نہ میری اوقات ایسی ہے۔ جب ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنی اوقات پر غور کریں گے نا، تو الحمدللہ اس طرح یہ جذبات
پیدا ہوں گے. یعنی بزرگوں نے لکھا ہے کہ بندے کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے. ہماری اوقات، ہماری حیثیت، ہماری پوزیشن اگر کبھی دعوت اسلامی کے مدی ماحول سے پہلے کا یاد ہو، ابھی بھی ہم دیکھ لیں تو تب غور کرنے کی بات عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور لوگوں کو جمع کیا. لوگ جمع ہو گئے مسجد میں، آپ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا. اس کے بعد کچھ یوں ارشاد فرمایا اور اپنے ماضی کا معاملہ بیان کیا کہ میں وہ ہوں جو اپنی خالہوں کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور اس کے عوض وہ مجھے اتنی چیزیں کھجور وغیرہ دے دیتے تھے جس پہ میرا گزارا ہوا کرتا تھا، اور میں تمہیں کیا کیا بتاؤں. اس طرح کر کر آپ نے کچھ ارشاد فرمایا اور پھر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ نے سوائے اپنی نفس کو جو زد پہنچائی اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں تھا اس بات کا. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، بولا میں بیٹھا تھا تو مجھے بیٹھے بیٹھے شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، یعنی یہ خیال آیا، وسوسہ آیا دل میں اور اس طرح کی چیز پیدا ہوئی کہ اے عمر تو ان سب سے افضل ہے، تو امیر المومنین ہے. تو میں نے چاہا کہ اپنی نفس کو اس کی اوقات بتاؤں. یہ آپ کی بالکل عاجزی تھی، انکساری تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک تعلیم اور ایک تربیت کے حوالے سے آپ نے یہ، میں کہوں گا کہ ہمیں یہ مدنی پھول ملے ہیں کہ ہم اپنی اوقات کو، اپنی پوزیشنوں کو یاد کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے بہت اہم مدنی پھول عرض کر رہا ہوں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جیسوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی سعادت ملنا، ہم جیسوں کا مسجد میں آ کر سجدہ کرنا، ہم جیسوں کا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، ہم جیسوں کا زلفے رکھنا، ہم جیسوں کا داڑھی رکھنا، ہم جیسوں کا امامہ شریف سر پر سجانا، ہمارا نیکی کی دعوت دینا، ہمارا درس دینا، ہمارا بیان کرنا، مدنی دورہ، مدنی قافلہ میں سفر، فکر مدینہ، مدنی انعامات، تلاوت قرآن، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ محض اس پر اس کے رب کی رحمت، اس کے رب کا فضل، اس کے رب کی توفیق ہے کہ وہ اس رب کریم نے اسے ان کاموں میں مصروف رکھا ہے، اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. ورنہ کب امامہ شریف اتر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، کب داڑھی شریف کم ہو جائے پتہ نہیں چلتا، کب درس دیتے دیتے رک جائے پتہ نہیں چلتا، کب مدنی دورہ رک جائے پتہ نہیں چلتا، کب اجتماع میں آ کر جو لاکھوں ہزاروں نیکیاں کماتا تھا اور مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت سے آگے آ کر بیٹھ جاتا تھا اور بیان کی لذت لیتا تھا، ذکر اللہ کی ضربوں کی وہ لذت اٹھاتا تھا، اور اس نے ایک عرصے تک مسجد میں بیٹھ کر اجتماع میں آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا میں آنسو بہائے تھے، اور ان سینکڑوں ہزاروں عاشقان رسول کے بیچ میں بیٹھ کر یہ رویا کرتا تھا. وہ ایک گھڑیاں تھی اور وہ گھڑیاں کب اس کے ہاتھ سے چلی گئی، کب اس کے ہاتھ سے بیت گئی، وہ لمحے کب اس کے ہاتھ سے چلے گئے، شاید اس کو کانوں کان پتہ نہ چلا، اور وہ بیٹھا ہوا ہے سر پر ہاتھ رکھ کر کہ یہ کیا ہو گیا. اگر بیٹھا ہوا ہے تو کچھ یادیں تازہ کی ہیں میں نے آپ کی، یہ ایک تعداد ہوتی ہے اور اس کو یہ کوئی بھی نام دے دے، مگر میں یہاں پر جو موضوع اور آپ کے سامنے جو انداز اور جو آپ کے سامنے میں فکر مدینہ کا انداز و بیان کر رہا ہوں، آپ غور کر لیں کہ جس پر آپ غور کرتے ہیں اس میں آخرت کا فائدہ زیادہ ہے، یا جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں اس پر اگر غور کرتے تو اس میں آپ کی آخرت کا فائدہ زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا ملنا اس کی کرم نوازی ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہم پر خصوصی کرم ہے، خصوصی کرم ہے. کیا ایک ہم جیسا گناہگار، سیاہکار، بدکار، بد اتوار اب بھی جو سدھرنے کا نام نہیں لے پا رہا، ہوں بظاہر برا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یعنی ہم جیسا، میں اپنے بارے میں غور کروں، آپ اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم جیسوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ لطف و کرم نصیب ہونا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی کرم نوازی ہونا کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے درس دے سکیں، بیان کر سکیں، نیکی کی دعوت عام کر سکیں. اللہ اللہ. کسی شاعر کتنا پیارا شعر کا ہے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب. جن کا جو چھوٹ گیا ہے نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا جو موقع چھوٹ گیا، ثواب کمانے کا جو موقع کم ہو گیا ہے، دعا کرے یا اللہ مجھے ایک بار پھر نیکیوں کی بھرپور توفیق عطا کر، نیکیوں کی بھرپور توفیق عطا کر. میرے سر پر تیرے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے امامے کا تاج سجا رہے مولا، بس میں امامے والا رہوں. تیرے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مولا میرے سر پر زلفیں سجی رہے، میں زلفوں والا رہوں. تیرے حبیب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرے چہرے پر داڑھی ایک مٹھی سجی رہے مولا، میرا سفید مدنی حلیہ برقرار رہے مولا. میرے درس کی، میرے بیان کی، میرے مدنی دورے کی ترکیب بنا دے مولا. میں تیرے حبیب کی سنتوں کو عام کرنے میں مصروف عمل ہو جاؤں مولا. میرے گناہوں کو معاف کر دے مولا، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے علم کا پیکر بنا مولا، علم کا پیکر بنا مولا، علم کا پیکر بنا. یہ بھی علم کی بات ہے، یہ بھی علم کی بات ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ مجھ سے جو نیکی، اور کئی ایسے ملے گی آپ کو، ملیں گے کیا؟ خود سوچے جنہوں نے تہجد شروع کر دی ہوگی، ان کے تہجد چلی گئی. کیوں؟ کیسے چلی گئی؟ خود سے تو آئی نہیں تھی نا، اللہ کی توفیق سے آئی تھی تہجد پڑھنے کی عادت، کیسے چلی گئی؟ ایسے بھی ہوں گے جن کی سورہ ملک کی تلاوت کی عادت تھی اور چلی گئی. خود سے تو عادت آئی نہیں تھی، اللہ کی توفیق سے آئی تھی، کیسے چلی گئی؟ فکر مدینہ کرنے کی عادت تھی، کی بھی چلی گئی، کیسے چلی گئی؟ اوابین سنت قبلیہ سنت وادیہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو پابند تھا، اب نہیں ہو، کیا ہو گیا؟ کیسے چلی گئی عادت؟ خود سے تو آئی نہیں تھی، میرے رب کی توفیق تھی، میرے رب نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے یہ عبادت کرنے کی سعادت دی. یہ کیسے چلی گئی؟ میں کیوں کہوں اس کی وجہ سے چلی گئی، اس کی وجہ سے چلی گئی؟ یہ کہیں میری وجہ سے تو نہیں گئی؟ ہاں میری وجہ سے تو نہیں گئی. ارے میری وجہ سے کیسے جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں جا سکتی میری وجہ سے بھائی؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ کیوں نہیں جا سکتی میری وجہ سے؟ کیوں نہیں جا سکتی میری وجہ سے؟ ایک شخص نے کسی کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، تو روتے ہوئے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ریاکاری سے اچھا تھا بندہ اکیلے میں روتا. اب وہ ریاکاری کر رہا ہے نہیں کر رہا وہ تو اس کا مسئلہ تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اس بدگمانی پر کہ میں نے اس شخص کے لیے ریاکاری کی بدگمانی کی، اس بدگمانی پر میرے رب نے مجھے 40 دن تک تہجد پڑھنے سے محروم کر دیا. 40 دنوں تک میں تہجد نہیں ادا کر سکا. کیسے چلی گئی عادت؟ خود سے نہیں آئی تھی، توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. غور طلب چیز ہے، اور یہ سب علم ہوگا تو ان پر غور کریں گے. علم ہی نہیں ہوتا بدقسمتی کے ساتھ مدنی ماحول میں آ جاتے، مدنی ماحول میں آ جاتے. سر پر امامہ بھی سج جاتا ہے، چہرے پر داڑھی بھی آ جاتی ہے، مدنی حلیہ بھی سج جاتا ہے، دیکھنے میں بالکل لگے کہ بس یہی ہے. لیکن نماز کے لیے کھڑا ہو مصلی پر تلاوت سنو تو بیچارے کو نماز نہ پڑھنی آتی ہے نہ پڑھانی آتی ہے. مخارج نہ کل ٹھیک تھے نہ ٹھیک ہے. فرض علوم وہ بھی اجتماع میں آتے تھے، مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے تھے، تو جو سیکھا الحمدللہ وہ سیکھا، اس کا انکار نہیں ہے. باقی پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا مجھے. میرے عالم بننے کے لیے ترغیب بھی دلائی تھی لوگوں کو. میں نے جامعۃ المدینہ کو کھولنے کے لیے کوششیں بھی کی. ہاں میں نے جامعۃ المدینہ بھی کھولا ہے، ماشاءاللہ اس میں علماء بن رہے ہیں، مگر میں کچھ نہیں کر سکا، میں کچھ نہیں کر سکا. کاش 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 ایک کاش ہمیں علم حاصل کرنے کی سعادت و توفیق نصیب ہو. ایک کاش ہم پڑھنے والے بن جائیں، مطالعہ کرنے والے بن جائیں. کاش میں عالم بن جاؤں. کاش میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے عالم کا سونا
جاہل کی نماز سے بہتر ہے۔ یہ منہاج العابدین میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا، کیونکہ علم کے بغیر عمل کرنے والے کے اعمال اکثر اوقات بجائے درستی اور ثواب کے خراب اور باعث عذاب بن جاتے ہیں۔ علم کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم سعادت مندوں کو نصیب ہوتا ہے، علم سعادت مندوں کو، خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے، اور شقی لوگ یعنی بد نصیب لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ علم نماز کے احکام ہے، ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، امیل سنت نے یہ کتاب ہمیں عطا کی، آپ نے لکھی ہے۔ جتنے بھی اس وقت عاشقان رسول بیٹھے، ظاہر ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں بیان کیے جا رہا ہوں، اللہ مجھے ثواب سے محروم نہ کرے اور مجھے اچھی نیتیں نصیب کرے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں آپ سے، نماز کے احکام ایک کتاب ہے۔ جتنے بھی اس وقت ہماری حجویری کابینات کے ذمہ داران موجود ہوں، بلکہ میں کہوں دنیا بھر کے جتنے ذمہ داران کل سنیں، جب بھی سنیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز کے احکام، وضو کا بیان پڑھا یاد ہے، جو اس کے اہم مسائل، جو اہم مدنی پھول ہیں جس پر ہم عمل کریں یاد ہے، غسل کا طریقہ رسالہ پڑھا یاد ہے، کب پڑھا، کتنی بار پڑھا، کس طرح پڑھا، کتنا یاد ہے۔ تیسرا نماز کے متعلق، نماز کے فضائل، نماز نہ پڑھنے کے عذاب، پڑھنے کے فضائل، نہ پڑھنے کے عذاب، ٹھیک ہے۔ اب مفسدات نماز کے، مکروہات، فرائض، شرائط، واجبات، سنت مؤکدہ اور بہت ساری چیزیں پڑھی۔ سفر کرتے تو مسافر کی نماز، کتنے برسوں بالغ ہو گئے تھے، اس کے بعد تو مدنی ماحول میں ایسے پہلے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، قضا نمازوں کا طریقہ، یہ کتاب ہے جس کے میں نے چند رسالے آپ کو بیان کیے، ٹھیک ہے۔ کیا ہم نے صرف، میں ابھی تو نماز کے احکام کی بات کر رہا ہوں جو باہر شریعت و دیگر کتب فقہ سے نکال کر ہمیں دی گئی ہے، آسان لفظوں میں دی گئی ہے اور لمیٹڈ مسائل کے ساتھ دی گئی ہے، تفصیل تو باہر شریعت میں لکھی ہے، پہلے حصے، دوسرے، تیسرے، چوتھے حصے میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں ملے گی۔ تو کیا ہم نے اس نماز کے احکام کا مطالعہ کیا؟ ایمان میں کن کن باتوں سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ایمان کی سلامتی، عقائد کا علم، اللہ اللہ اللہ، بنیادی علم عقیدے کا۔ مدنی ماحول میں آئے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، جتنے بھی سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے آپ کو، یا ابھی ابھی آئے ہیں اور چند مہینے گزر گئے آپ کو، میں آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب دیکھیے، کہیں پڑھ لیے، کہیں بیان کی تیاری کے پڑھ لیے، مسئلہ یہ سوال کہ یہ کہا، اچھا اس سے یوں ہو گیا حکم، کفر ہو گیا، کافر ہو گیا، توبہ واجب ہو گئی، کیا تھا، توبہ فرض ہو گئی، ایمان، تجدید ایمان کا کیا حکم آیا، یہ سب چیزیں کیا پڑھی ہم نے، جن جن مسائل کا وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ میں ایک کا دفعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت علم سیکھنے کی بات کر رہا ہوں، علم کو سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، علم پر عمل کرنے کی بات کر رہا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ جناب میں نے پڑھ لی یہ کتاب، 2 دفعہ پڑھی، 3 دفعہ پڑھی، بہت اچھی بات ہے آپ نے پڑھی، نہیں پڑھی تو پڑھے، بہت اچھی بات ہے، اس سے آپ بہت اچھے ہیں جس نے پڑھی ہی نہیں ہے، مگر کیا یاد رہا؟ ایمان و کفر کا بیان اس کے اندر موجود ہے، ایمان کے تحفظ کا بیان موجود ہے، ایمان کی حفاظت والی کتاب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ میں تمام دعوت اسلامی والیوں سے، اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں سے خصوصیت کے ساتھ اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں سے، عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں، علم لکھ کر دیا جا رہا ہے، اہم مدنی پھول لکھ کر، اور یہ تو بہت بنیادی کتابیں بیان کر رہا ہوں جسے ہم اردو سمجھنے والے پڑھ سکتے ہیں۔ مطالعہ، علم حاصل کرنے کی جستجو، علم حاصل کرنے کا جذبہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کہاں سے نصیب ہو؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صحیح طریقے سے عبادت بجا لانے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے لیے ہم نماز پڑھیں، ہم عبادت کریں، مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، ہم جامعات بنائیں، دارالمدینہ بنانے کے لیے آگے بڑھیں، ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں، سفر کروائیں، درس فیضان سنت دیں، دلوائیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں جائیں اور اسلامی بھائیوں کو لائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سب کچھ اپنی جگہ پر کرنا چاہیے۔ عبادت ہے نا، عبادت
عبادت کے لیے علم لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس سے عبادت کی درستی ہے، اور عبادت علم سے خراب ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات جس سے ہم نیکی اور عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیکی اور عبادت کے بجائے وہ کام ہم جس طرح کر رہے ہیں وہ حرام اور ناجائز اور گناہ ہو، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں لکھتے ہیں، اس لیے اے راہ آخرت کے سالک، سالک کہتے ہیں طریقت کے راستے پر چلنے والے کو، تو اے راہ آخرت کے سالک، سب سے اول تیرے لیے علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اللہ ہی توفیق کا مالک ہے، ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کا فضل اور اس کی رحمت سب کے شامل حال رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پھر امام غزالی یہاں نقل کرتے ہیں کہ مشہور حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمتین، علم کی تلاش ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد بڑی تفصیل امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمائی ہے، اور میں یہاں پر جو ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں، نمبر ایک تو یہ کہ عبادت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، جو ابتدا میں نے شروع کی بیان شروع کیا، اللہ کی توفیق سے، اور ہر اسلامی بھائی، ہر عاشق رسول غور کرے کہ مجھے کتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق مل رہی ہے، کتنی نہیں مل رہی ہے، میرا کتنا وقت فضول برباد ہو رہا ہے اور کتنا وقت میرا کام کے کام میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ روز کے 2 گھنٹے فضول ضائع کر رہے ہیں، روز کے 2 گھنٹے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، دعوتوں میں جا کر، جو فضول اور ضائع کرنے کا کہہ رہا ہوں، موبائل فون کے ذریعے ضرورت سے زیادہ سونے کے نام پر، ضرورت سے زیادہ میسیجز کے نام پر، ضرورت سے زیادہ روڈوں پر گھومنے پھرنے کے نام پر، جو مطلب کہ بلا حاجت شرعی، بلا ضرورت کے، اگر آپ روز کے 2 گھنٹے بھی ضائع کر رہے ہیں نا، مہینے کے ہو گئے 60 گھنٹے، 60 آورز، تقریباً 2.5 دنوں کا اور 2.5 پونے 3 مطلب کہ ایام ہو گئے، دنوں کا یہ گھنٹے ہو گئے۔ آپ سوچئے کہ 60 گھنٹوں میں آپ کو ایک ساتھ 60 گھنٹے دے دیے جائیں، اب 60 گھنٹوں میں کیا نہیں کر سکتے؟ اور آپ نے، ہم نے یہ 60 گھنٹے یہ ہوئے، تو 2 گھنٹے تو میں نے بہت کم سے کم اگزامپل دی ہے، لوگ 4 5 گھنٹے اپنے یہی ضائع کر دیتے ہیں۔ 5 گھنٹے 10 دنوں کے اندر 50 گھنٹے ہو گئے، اندازہ ہے آپ کو؟ 20 میں 100 گھنٹے ہو گئے، اور پورے مہینے میں 150 گھنٹے ہو گئے، 150 گھنٹے، 150 آورز، اوف! اس کو 24 سے کرے، دن کتنے ہو گئے آپ کے؟ یہ اٹھا کر ضائع کر دیے، پھر کہتے جناب ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سے وہ نہیں ہوتا، ہم یہ بھی نہیں کر پاتا، وہ بھی نہیں کر پاتے، فلاں کی کمی، فلاں کی تنگی، تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اپنے اوقات کا جائزہ تو لیجئے۔ کھانے کے بیٹھتے ہیں تو اٹھنے کا نام بھی لیتے، بھائی اٹھ جائیے نا، کھانے کا گھڑی دیکھے، بھائی میں نے 20 منٹ میں کھانا کھانا ہے، کھائیے 20 منٹ میں کھانا، 20 منٹ میں بالکل کھانا کھایا جا سکتا ہے، اور چبا کر صحیح معنی میں کھانا کھایا جا سکتا ہے سنت کے مطابق، اور جتنا کھانا شرعاً محمود ہے، پسندیدہ ہے، ایسا کھائیں۔ بالکل 20 سے 25 منٹ میں آپ کھانا کھا لیں گے، بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا بھائی باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ کھانا کیسا تھا، پھل کیسا تھا، یہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا، مرچی کم تھی، نمک زیادہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس کو دیکھا تھا، اس کو دیکھا تھا۔ ارے اللہ کے بندو، کو بیٹھے ہی اگر دسترخوان پر تو کوئی تقوی کی بات کرو، کوئی پرہیزگاری کی باتیں کرے۔ آپ کے دسترخوان پر جو بیٹھا ہے وہ اٹھے تو تقوی لے کر اٹھے، پرہیزگاری لے کر اٹھے، خوف خدا کے ساتھ اٹھے، توبہ طائب کر کے اٹھے، اپنے فضول قسم کے گزارے گئے اوقات پر شرمندہ ہو کر اٹھے۔ بھائی یہ کیا، کون سا موضوع لے کر بیٹھے آپ؟ کس موضوع میں کھو گئے آپ؟ یہ بھی نہیں آتا کہ ہمارا موضوع کیا ہونا چاہیے، لے آپ کو بات کرنی ہے، ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا۔ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، چاہے آپ کے کسی تعلیمی ادارے میں بیٹھا ہو، آپ کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہے، 5 منٹ بھی بیٹھا ہے، جب اٹھے تو اس میں سے آپ کے کردار سے اس کو تقوی کی خوشبو آنی چاہیے، پرہیزگاری کی خوشبو آنی چاہیے، نیکی کی دعوت کی خوشبو آنی چاہیے۔ مانا کہ اس سے اس کی عقل کے مطابق بات کرنی ہے، اس سے اس کے شعور اور اس سے اس کے وہ جو دیکھے اس کو اس کے مطابق بات کرنی ہے، مگر باتوں کو ڈھنگ کی کرنی ہے نا، اچھی کرنی ہے نا، جس سے دین کی، سنت کی، حکمت کی خوشبو آئے، قرآن کی خوشبو آئے، ایسی بات کرنی ہے نا۔ کیا ہمارے پاس موضوعات بھی نہیں ہے؟ کیسی عجیب بات ہو کہ بیٹھے ہیں ہم لوگ
اور جب اٹھے تو اتنا بڑا غیبت کا گٹھڑا، اللہ اکبر، اتنی بڑی غیبت ہے، اتنے ساری غیبتیں لے کر ہم اٹھیں گے، اتنی ساری غیبتیں لے کر ہم بیٹھیں گے، چگلیاں کریں گے، تہمتیں باندھیں گے، بدگمانیاں کریں گے. نہ یہ تم کو شیطان نے، یہ جس کو بھی پاگل کیا شیطان نے پاگل کر دیا. شیطان نے گویا کہ اس کو قبضہ کر لیا، قابو کر لیا، نفس نے اس کو دبوچ لیا، دبا دیا، بالکل کھینچ کر رکھا ہوا اس کو اس کی نفس نے. خبردار اگر تو نیکی کی طرف جا. اور یہ رکھا ہوا غیبتوں میں، چگلیوں میں، تہمتوں میں، بدگمانیوں میں، اللہ اللہ. اور سن رہے ہیں، اچھا نظر بھی بول نظر بھی نیک جائے گا. ارے نیک، ارے بھائی اتنی غیبتیں تہمتیں کرنے والا، اتنی بدگمانیاں کرنے والا نیک آئے کیا بھائی؟ کہاں کا نیک؟ تو دن دہاڑے فرض کا تاریخ ہے، حرام کام کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ غیبت کہتے کس کو ہے. نہ غیبت کا علم سیکھا، نہ بدگمانی کا علم سیکھا، نہ ریاکاری کا علم سیکھا، کچھ بھی نہیں. تو یہ تو فرض کا تاریخ ہے، اس کو تو یہ سیکھنا فرض تھا. یہ تو مطلب کہ فاسق ہے، فاجر ہے، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا ہے بیچارہ، اس کو تو بچنا چاہیے. ہاں میں اللہ کرے کہ میری یہ باتیں آپ کو چوٹ کر جائیں اور میں اپنے پر غور کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں. معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف دورے چلے جا رہا ہے، بے نمازی بڑھ رہے ہیں، بے حیائی بڑھ رہی ہے، بے شرمی بڑھ رہی ہے، قرآن پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں، تلاوت سیکھنے والے کم ہو رہے ہیں، گانوں کی بہتات، بے پردگی کی بہتات، اتنی تباہی آ رہی ہے میرے چاروں طرف. اور میں اپنی ہی دنیا میں عجیب سا مطلب کہ گناہ برا بازار کر کے بیٹھا ہوا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں، آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں. اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے. مگر سوچے تو صحیح، سوچے تو صحیح. ہزاروں مبلغین اور دنیا بھر میں لاکھوں مبلغین الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہیں. اگر سب کے سب اپنی تمام فضولیات اور الٹی سیدھی خدا نہ خواستہ جن حرکات میں مبتلا ہوں، جو ہوں ان کو کہہ رہا ہوں، چھوڑ کر اگر صرف مدنی کام اور امیر سنت کے بتائے ہوئے ویژن، امیر سنت کے بتائے ہوئے طریقہ کار اور مدنی انعامات، فکر مدینہ، مدنی قافلہ، مدنی دورہ، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، پڑھنا پڑھانا، بلانا بٹھانا، سمجھنا سکھانا، نرمی، پیار، محبت، موقع محل کے مطابق مسکراہٹ، انفرادی کوشش، کسی سے ذاتی جوڑیاں نہیں، کسی سے ذاتی دوستیاں نہیں، بس صدائے مدینہ لگ رہی ہے تو فجر کا مدنی حلقہ ہو رہا ہے تو جناب یہاں کوئی مبلغ بیٹھ کے اس کونے میں رو رہا ہے تو کوئی ادھر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا. ہر طرف گویا کہ اللہ کی عبادت میں ہمارے مبلغین عبادت میں مست نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسا دور ہم چلانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ برائیاں بھی حیایا دم توڑنا شروع نہیں کر دیں گی؟ ہم کہیں میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اکیلے سے ہو جاتا ہے، اکیلا ہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ پھر قافلہ بناتا ہے، اکیلا ہی تو ہوتا ہے، انجن ایک ہی ہوتا ہے. آپ چلے تو صحیح، آگے تو بڑھے، ایک بار پھر عزم تو کرے، حوصلہ تو پیدا کرے، ایک بار پھر نیت تو کرے اور زوردار آواز میں نعرہ لگائے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور لسٹ بنائیں کون کون سے کام میں غلطی پر ہوں، کہاں کہاں میں غلطی کر رہا ہوں، کون کون سی چیزوں میں پھنس گیا ہوں میں. لسٹ بنائیں، ایک ایک کر کے اپنی عادتوں کو درست کرنا شروع کریں، انشاءاللہ راستہ خود بخود بنتا چلا جائے گا. بس علم حاصل کریں. میرے سامنے اس مناج العابدین ہے، اس کو بالکل لیں. یہ مکتبۃ المدینہ نے جو شائع کیے نا، یہ مناج العابدین، یہ لیں مکتبۃ المدینہ سے، اس کو پوری پڑھ لیں، ون شارٹ پوری. بہت دلچسپ کتاب ہے، دلچسپ ترین کتاب ہے، انٹرسٹنگ کتاب ہے. جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں 91 میں، تو ایک آدھ دو کتابیں جو شروع کی تھی ان میں سے یہ کتاب تھی مناج العابدین. اللہ تعالیٰ ان مکتبۃ المدینہ کے ذمہ دار کو جزائے خیر دے، جس سے میں نے جا کر کہا یار پڑھنے کے لیے کوئی عمدہ سے کتاب دے دی ہے، تو انہوں نے مجھے مکتبۃ المدینہ سے مناج العابدین میرے ہاتھ میں دے دی اور بہت ہی اعلیٰ کام کیا اس اسلامی بھائی نے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا کرے. میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں مکتبۃ المدینہ سے طلب کر لیجئے منہاج العابدین اور لے کر اس کو پوری پڑھ لیں، ایک بار پوری پڑھ لیں. مدنی انعامات پر عمل کرنے کا جذبہ، عبادت پر عمل کرنے کا جذبہ، حمد و شکر کا، توکل کا، رزق کے معاملے میں جیسا جیسا مطلب امام غزالی کا بطیرہ مدی نفس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، بہت ساری رکاوٹیں جو عبادت اور ریاضت کے راستے میں ہمیں جو آتی ہیں ان کے بارے میں بڑی خوبصورت عمدہ بڑی مختصر سی بات امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں لکھی. اس کی پوری ترتیب کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب جو میں نے اس کتاب کے لیے کی یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے القاء کی ہے، میرے دل میں ڈالی ہے. بڑی عظیم اور بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے منہاج العابدین. اللہ کرے کہ آپ لے کر پڑھنے کی
ایک ماہ میں پڑھنے. میں آپ کو ایک ہفتے کا 10 دن کا 15 دن کا نہیں کہتا, ایک ماہ, پورے ایک ماہ اس کتاب کو دیں اور پڑھیں بس, پڑھ لے, سمجھ لے, بالکل سر پر یوں ہاتھ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ واقعی اس کو پڑھانا, موبائل فون ایک طرف کرے, سائلنٹ کر دیں, بند کر دیں, بالکل ایک طرف رکھ دیں, دیکھنا ہی نہیں ہے موبائل فون, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بس اسے لے کر یوں بیٹھ کر پڑھیں, آپ بس پڑھیں. ہاں پھر سوچے, بات تو یار میرے لیے کہیے, لگتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. چلیں کرتے ہیں, کیسے کرنا ہے اس کو سوچے. ہو سکتا ہے کہ ایک صفحہ پڑھنے میں بھی آپ کو ٹائم لگ جائے. میں جسٹ ریڈنگ کا نہیں کہہ رہا, لرننگ, ایبزارب کریں اپنے اندر. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان باتوں کو, ان مدنی پھولوں کو اندر بسائیں. اے لوگ چائے پیتے نہیں کہ تھوڑا یار چائے کا مزہ آ گیا, چائے نا دماغ میں لگی ہے نا, کہاں سے لگی ہے, ایسے لگ گئی. وہ چائے کو, جو لوگ چائے کی لذت کو لے سکتے ہیں, یار ہم علم کی لذت نہیں لے سکتے, ہم قرآن کریم کی لذت نہیں لے سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نماز اور قرآن کی تلاوت کو درست کریں. یہ 2-3 کام عرض کر رہا ہوں اس تربیتی اجتماع کے لیے. 7 دنوں کا نماز کورس ہو رہا ہے اب دعوت اسلامی کا. میں تمام دعوت اسلامی والوں, یہ خوش فہمی سے نکل جائے, آپ کتنے سینئر ہیں, ایک بار نماز کورس کر لیں, میری بات مانیں, نماز کورس کر لیں. یعنی میں اس پر غور کرتا ہوں. ہمارے یہاں جمعۃ المبارک میں, امیر علیہ سنت کے جمعۃ المبارک میں جہاں ہم نے جمعہ ادا کرتے رہے فیضان مدینہ, وہاں کچھ اسلامی بھائیوں نے, بہت پرانے اسلام بھائی, انہوں نے نماز ادا کی. امیر سنت نے نماز کے بعد ان کو نماز سکھانی شروع کر دی. جی ان کی نماز میں ایسی غلطیاں. اب یہ اللہ کی توفیق ہو, اللہ کرے کہ آپ کو نماز سکھانے والا یہ درست ملے. اور وہ جو نماز سکھاتے ہیں ان کے لیے ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ محض کتاب میں پڑھی ہوئی بات آپ نے سکھا دی, یہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن کیا یہ سننے والا جس کو آپ نے کورس کرایا, کیا وہ اس پڑھی ہوئی سنی ہوئی بات پر عمل کر رہا ہے, اس کے مطابق عمل کر رہا ہے؟ یعنی اس کو جلسے کے آداب پتہ چل گئے, جلسے کے احکام پتہ چل گئے کہ 2 سجدے کے بیچ میں کس طرح بیٹھنا ہے, سیدھا بیٹھنا ہے اور تسلی کے ساتھ بیٹھنا ہے, اتنی مقدار پر بیٹھنا ہے, یہ سب سیکھ گیا. قوما یوں ہوگا, کمر سیدھی ہو جائے گی. اس کو پوچھو, یہ پوری نماز آپ کو سنا دے گا, واجب سنا دے. کیا وہ اس کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا اس کے مطابق وہ مخارج کی ادائیگی کر رہا ہے؟ اس کو مخرج یاد ہوں گے, ہا کا مخرج یہ ہے, عین کا مخرج یہ ہے, قاف کا مخرج یہ ہے, یاد ہوگا. آپ نے بولیں گے بہت بڑا قاری صاحب ہے بھائی, لیکن کیا یہ اس کے مطابق قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ وضو کے فرائض یوں بیان کر دے گا, کیا اس کے مطابق یہ وضو کر رہا ہے؟ یہ چیزیں ہیں. یہ امیر علیہ سنت کی برکت سے جو چیز میں نے ان کی زبان سے جو سیکھی ہیں, سنی ہیں اور جو سمجھی نا, وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کیا ایسا کر رہا ہے. یا کورس کروانے والوں کو ایک دن سمجھا رہے تھے کہ یہ اصل چیز دیکھنی ہوتی ہے, ورنہ تو پڑھ لیا, یاد کر لیا, لکھ لیا, پاس بھی ہو گئے, ٹیسٹ بھی دے دی. کیا ان تمام تو چیزوں کو وہ عمل کر رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ. یاد ہو گیا, فرض ادا نہیں ہو رہا. خالی فرض یاد ہو رہے تو نماز تھوڑی صحیح ہو جائے گی. وہ فرض جب تک ادا نہیں ہوگا. واجب یاد ہو گئے, مگر وہ واجب ادا نہیں ہو رہا نماز کے اندر, تو یاد ہونے سے کوئی واجب ادا ہو جائے گا؟ جب تک نماز میں وہ واجب ادا نہیں کیا جائے گا. اور بڑی موٹی سی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کرے کہ اس سے سکھانے والے بھی آپ کو مل جائیں تو یہ سیکھ لیں, اور ساتھ ہی قرآن کریم درست پڑھنا ایک بار آگے بڑھ کر سیکھنے سکھانے کی ترکیب بنا لیں. اب روزانہ جہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے نا, وہ چھوڑنی نہیں ہے. نماز چھوڑنے والی چیز ہے نہیں. بندہ برائی چھوڑتا ہے, کوئی نماز تھوڑی چھوڑتا ہے. غیبت چھوڑے, غیبت چگلی چھوڑے, تہمت چھوڑے, بدنگاہی کرنا چھوڑے, برائی چھوڑی جاتی ہے. کوئی نماز چھوڑی جاتی ہے؟ نماز تو پانے والی شے ہے, نماز تو اختیار کرنے والی شے ہے, نماز تو پیار کرنے والی چیز ہے. نماز تو ایسی شے ہے کہ مطلب نماز تو نماز ہے نا, کہ اگر آپ رات سوئے بھی ہیں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ آدمی رات کو سوئے تو گویا کہ 3 دفعہ تو آنکھ کھولے گی, فجر کا وقت شروع تو نہیں ہو گیا, فجر کا وقت چلا تو نہیں گیا. ایسی گھبراہٹ ہونی چاہیے بندے کو. یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, احساس کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہاں تو گھنٹہ بجتے نماز کے لیے, بندہ اٹھا نہیں ہے, اٹھا کے آدمی تھک جائے. تو یہ ذہن بنائے, کوئی اٹھائے نہیں ہے میرے کو, نہ میں خود اپنی نماز کے لیے اٹھوں گا. میں ایک ایسے اسلام بھائی کو جانتا ہوں جو اس گھڑی پہ جو گھنٹی بجتی ہے ٹو اس سے اٹھتے فجر کے. یہاں تو گھنٹہ بجتا ہے, گھنٹہ ڈھا کر کے سنا تو ڈھا والے گھنٹے آ گئے,
آنکھ نہیں کھلتی بھائی. اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ سے ہم ایسی نیند سے پناہ مانگتے ہیں جس نیند سے آخرت برباد ہوتی ہو. اللہ ایسی نیند عطا کرے, سکون کی نیند عطا کرے جس سے ہم عبادت قوت پا سکے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار رہ سکے, اور ہمارے ذہنی اور قلبی اور جسمانی چیزوں کے لیے وہ نیند ہمیں کفایت کر جائے, اور اللہ تعالیٰ کی جس میں رضا ہو ایسا ہو جائے, جو یہ اس کی طبی اور جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے بس. تو یوں میں جو نماز پڑھنی ہے نا, تو اسی طرح روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے, روزانہ تلاوت کرنی ہے. آپ نے گویا کہ گھر سے نکلنا نہیں ہے تلاوت نہ کر لیں, یا سونا نہیں ہے جب تک تلاوت نہ کر لیں. یہ میں آپ کو ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کا مبلغ, دعوت اسلامی کا ذمہ دار, اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک کا یہ دعوت اسلامی کا ذمہ دار قرآن کریم کی تلاوت روز نہ کرے, میری عقل کام نہیں کرتی. روزانہ قرآن کریم دیکھنا پڑھنا لازمی کر لیں اپنے آپ پر. اور یہ 2-3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں. انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان گلی گلی کھلیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا. لاکھوں لاکھ مسلمان آپ کے علاقوں میں ایسے رہتے ہوں گے جن کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ہوگا. آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ درد کی وجہ سے لرزتا نہیں ہے, کامتا نہیں ہے, اس کا کچھ کروں میں. تو مدرسۃ المدینہ بالغان سیکھنے کے حلقے, مدنی قاعدہ کورس, نماز کورس, اللہ اللہ اللہ, اتنا مدنی کام, اتنا مدنی کام, اللہ اللہ اللہ. ہر 3 دن مدنی قافلے میں لے کر میں جاؤں گا. نیکی کی دعوت دینی ہے نا, نیکی کی دعوت دینی ہے. یہ اتنے ہزاروں اسلامی بھائی اگر حجویری کابینات کے اور دنیا بھر کے جہاں جہاں کل بھی سنیں, اگر سارے کے سارے میں جاؤں گا, مجھے کوئی کہے یا نہ کہے, میں نے یہ نعرہ لگایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میں مدنی دورہ کروں گا. جو ہے نا یہ کارکردگی, یہ تو ایک ہمارا انداز ہے تنظیم کا, ہونا بھی چاہیے, مگر اصل تو وہ درد ہے, اصل تو وہ درد ہے, اصلاح امت کا وہ درد ہے جو بازار میں بے عملی کو دیکھ کر جس میں اضافہ ہوتا ہو, وہ درد ہے. اپنے محلوں اور علاقوں میں, اپنے گھر میں جس بے عملی کو دیکھ کر وہ درد آنکھ سے آنسو بن کر بہتا, وہ درد ہے. کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ برائی کو دیکھتے ختم نہ مٹا نہ سکتے تو ان کے پیشاب میں خون آ جاتا تھا. یہ درد ہے. یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے, یہ عمل بھی لاتا ہے, علم بھی لاتا ہے. درد سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. علم, یہ درد, اصلاح امت کا درد اللہ نصیب کرے, امیل سنت کا صدقہ اللہ نصیب کرے. تو بات علم کی ہی چل رہی تھی. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, معراج کی رات میں نے اہل دوزخ کو دیکھا تو مجھے ان میں فقیر و محتاج زیادہ نظر آئے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, کیا مال و دولت کے محتاج؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں بلکہ علم کے محتاج. تو جو شخص علم نہ سیکھے وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. بالفرض اگر کوئی شخص تمام آسمانوں کے فرشتوں جتنی عبادت کرے مگر علم نہ ہو تو وہ خسارے یعنی نقصان میں ہی رہے گا. امام غزالی نے لکھا ہے. اس لیے جس طرح بھی ہو علم ضرور حاصل کرو, اور اس کے حاصل کرنے میں پریشان اور سست نہ بنو, ورنہ گمراہی کے خطرات سے دوچار ہو جاؤ گے. ہر قسم کی گمراہی سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. بہترین ذریعہ علم حاصل کرنے کا مطالعہ کریں, مطالعہ, کتاب لیں. جیسا بھی میں نے کتاب آپ کو بتائی نا, کتاب لیں, روز گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنا باندھ دے کہ میں نے کتاب مطالعہ کرنا ہی کرنا ہے, یہ بیان سننا ہی سننا ہے, اور پھر ہر ہفتے مدنی مذاکرہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے. بس آ جائیں مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے, اجتماعی طور پر جو اللہ آپ کو توفیق دے, نظام کے ساتھ چلے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کہ بس اتنے بجے امیر سنت کا اسٹارٹ ہو جائے گا, بس میں بیٹھ جاؤں گا. ایک بہت بڑا پروفیشنل کے بارے میں نے سنا ہے, میں نے ملا نہیں ہے, مطلب کہ سنا ہے, پڑھے لکھے پروفیشنل ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں, یعنی ان سے وہ ہیں دعوت اسلامی والے, ان سے جتنا ہی مطلب وہ امامے میں بھی نہیں ہے جو میری معلومات ہے, ان سے جتنا ٹائم مانگو نا, مدنی مذاکرے میں ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. صرف مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرے کے دوران گویا کہہ سکتے ہیں وہ موبائل فون سے بھی بالکل کٹے جاتے ہیں. ان کو کیسا ہی تنظیمی ذمہ دار بھی اگر کہیں بلاتا ہے نا, بعض ایسے تنظیمی ذمہ دار آپ کو ملیں گے جو مدنی مذاکرے میں الگ سے لے کر بیٹھ جائیں گے. نہ یہ ذمہ دار نہیں ہے, یہ غیر ذمہ دار اسٹائم ہمارا ذمہ دار بن گیا ہے. اب مجبوری, ہم پھنس گئے, ہم لوگ معاف کر دو ہم کو.
ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں میرے سنت کا مدنی مذاکرہ چل رہا ہو، یا ذمہ دار لے کر کوئی ایک یا دو کو بھی کیوں لے کر بیٹھے بھائی؟ کیوں؟ میرا پیر آیا ہوا ہے، چھوڑو سارے کام، دیکھو میرے پیر کو، اس سے بہتر دیکھنے کی چیز کام کو ملے گی یار؟ اب جس کو لے کر بیٹھو اس کو دیکھنے میں میرے پیر کو دیکھنا کوئی کم ہے؟ جیڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جاندا ہے، اسی کہندے ہی رہنا ہے اتار بڑا سونا۔ اس کے پیر صاحب آئے ہوئے مدنی چینل پر براہ راست، ان کی مدنی پھول لے۔ تو مدنی مذاکرہ لازمی طور پر، اور جو چند میں نے مدنی پھول عرض کیے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ